سیاست میں نہ دل ہوتا ہے نہ سیاست کی روح ہوتی ہے. قادیانیوں کے پیسے پہ پلنے والا یہ شخص یہ ملک کا دشمن ہے. یہ یہودیوں نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے. اس آئینی ترمیم سے میرے خیال سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا, سب سے زیادہ جو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ وہی لابی ہے. انہوں نے عمران خان کو نہ صرف یہودی ایجنٹ کہا بلکہ ان کو قادیانی ایجنٹ بھی کہا. سپریم کورٹ کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ خدشات رہے ہیں. دیکھیں ان کا سارا دھیان میرے خیال سے پارلیمنٹ کے اوپر ہی رہتا ہے. باقی جو 25 کروڑ عوام ہے ہماری, ان کے کیسز, ان کے مسائل وہ کون حل کرے گا. ایک جج کے اوپر وکیل کی جب 1 ملین 2 ملین روپوں کی دیہڑیاں لگ رہی ہوں, وہ اگر آپ کی لگنا بند ہو جائیں, یہ چھوٹے کیسز کی بات کر رہا ہوں, بڑے کیسز میں تو بلینز آف روپیز کی دیہڑیاں لگتی ہیں. جہاں تک عمران خان کی بات ہے, وہ اس کو شاید پہلے امید تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ایک غیر ملکی جریدے کے اندر آیا ہے کہ اس نے کہا کہ پاکستان کا یہ اندرونی معاملہ ہے, مجھے عمران خان کے کیسز سے کیا لینا دینا. تو چیزوں کو سسٹمیٹکلی بنائے نا, ایسی آئینی ترمیم لے کر آئے نا کہ لاہور کا جو وکیل ہے یا لاہور بار کا جو جج بننے جا رہا ہے اس کو ہم کوئٹہ میں لگا سکتے ہیں. ایک ایسا کلین جج جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کروا کر چیف جسٹس کی کرسی پر آ کر بیٹھا ہے, جس کے چیمبر میں کوئی جا کے گھس کے فیصلے تبدیل نہیں کروا سکتا. کروڑوں روپے کی ٹکٹیں بیچتا رہا ہے چیف جسٹس کا بیٹا, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. اور آج باتیں کرتے ہیں یہ لوگ عدلیہ کے حوالے سے, قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ لوگ. عمران خان نے آفر کی ہے, حکومت نے ان کو وفاق میں آفر کی ہے, سندھ میں آفر کی ہے, بلوچستان میں وزارتوں کے آفر کی ہے. 2700 ارب روپے کے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ. آئینی ترمیم کے حوالے سے بحث ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. مولانا نے نہ انکار کیا ہے نہ اقرار کیا ہے, جس پہ پی ٹی آئی والے آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں. عمران خان نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ مولانا جو ہے وہ بہترین سیاستدان ہیں اور انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز سنی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں افسوسناک دکھائی دے رہی ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں فضل الرحمان کی پارٹی سے, وہ ناراض ہوں گے میری اس گفتگو سے, لیکن دیکھیں سیاست میں نہ دل ہوتا ہے نہ سیاست کی روح ہوتی ہے. یہ میں بہت عرصے سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں. سیاسی لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے منافق ہوتے ہیں. میں یہاں پہ کسی کو منافق نہیں کہہ رہا, میں جیسے ایک اوور آل سچویشن پہ بات کر رہا ہوں. پرابلم از دیٹ کہ آپ زرداری کو شہباز شریف کہتے تھے کہ میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے سارا کرپشن کا پیسہ نکالوں گا. آج سب سے بڑے الائی ہیں مولانا فضل الرحمان. عمران خان کے تو یو ٹرنس بہت سارے ہیں, اچکزئی کے حوالے سے ہوں یا کاف لیگ کے حوالے سے ہوں یا چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ہوں یا شیخ رشید کے حوالے سے ہوں, مطلب سارے ہی حمام میں ننگے ہیں. ایک مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہم شاید سمجھتے تھے کہ تھوڑا سے وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے عمران خان کو نہ صرف یہودی ایجنٹ کہا بلکہ ان کو قادیانی ایجنٹ بھی کہا. انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کے پیسے پہ پلنے والا یہ شخص یہ ملک کا دشمن ہے. یہ یہودیوں نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار کی گفتگو, ڈاکٹر جو سعید تھے, حکیم سعید, ان کی گفتگو کوٹ کیا کرتے تھے بظاہر وہ, اور باقاعدہ ایمفسائز کرتے تھے کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے. لیکن آج اسی پارٹی کے ساتھ باقاعدہ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت ساری اطلاعات بھی آ رہی ہیں, لیکن وہ ذرائع کے مطابق ہیں. لیکن ہم ذرائع کی خبریں آج اتنا ڈسکس نہیں کریں گے, آج ہم صرف خبروں پہ رہیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے مولانا فضل الرحمان کو, امید ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ جلد نل اینڈ وائڈ نہیں ہو جائے گا. ہماری تو دعا یہی ہے, لیکن مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب آگے میں آپ کو خبر دوں گا کہ خبریں جو ہیں وہ اہم ترین کس طرح کی ہیں اور کیا خبریں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے جو 8 ججز ہیں. انہوں نے جو ایک مختصر جو ہیں وہ ایک شارٹ نوٹس کے اوپر جو ایک فیصلہ جاری کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وضاحت دی تھی انہوں نے اپنے فیصلے کی, جو الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن دیر کر رہا ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی کافی غصے میں جواب دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر سارا ملبہ نہ ڈالا جائے اس حوالے سے, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی تسلیم نہیں کیا. اس کی بھی 18 ستمبر کو سماعت ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, پارٹی چیئرمین کے حوالے سے. پی ٹی آئی ابھی تک باقاعدہ جماعت نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر, سنی اتحاد کونسل ہی ہے. لیکن جو آزاد اراکین ہیں جنہوں نے ابھی تک سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا, ان کو جو سپریم کورٹ نے جو کنسیڈر کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ہی لوگ کنسیڈر کیے جائیں گے, حالانکہ پی ٹی آئی ابھی تک باقاعدہ کوئی جماعت بھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو رجسٹرار کی طرف سے خط آیا ہے وہ بڑا سنگین ہے اور اس کے اوپر بڑے اعتراضات جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. اب سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی اور ناقابل عمل جو ہے یہ فیصلہ انہوں نے جاری کیا. سپریم کورٹ کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ خدشات رہے ہیں. دیکھیں ان کا سارا دھیان میرے خیال سے پارلیمنٹ کے اوپر ہی رہتا ہے. باقی جو 25 کروڑ عوام ہے ہماری, ان کے کیسز, ان کے مسائل وہ کون حل کرے گا.
شاید یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بدترین ججز اور بدترین عدلیہ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے دنیا بھر کے اندر. جو دنیا بھر میں پاکستان کی جو ریٹنگ ہے عدلیہ کے حوالے سے, آئی ڈونٹ نو کہ ان لوگوں کو کب عقل آئے گی. یہی ایک موقع ہے میرے خیال سے ان چیزوں کو سدھارنے کا. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی لابنگ اسٹرانگ نہیں ہے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے اندر جو 5 ججز ہیں وہ ایک ہی لا فرم سے آئے ہوئے وکلا ہیں. وکلا بعد میں جا کے جج بنتے ہیں. اس آئینی ترمیم سے میرے خیال سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا, سب سے زیادہ جو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ وہی لابی ہے جو اپنے من پسندیدہ ججز کو باقاعدہ ان عہدوں کے اوپر بٹھاتے ہیں اور بعد میں اپنے من پسندیدہ فیصلے کرواتے ہیں. اور وہ بڑے اسٹرانگ گروپس ہیں, لاہور کے ہوں, اسلام آباد کے ہوں. ان لوگوں کا انفلوئنس ہمیشہ عدلیہ کے اوپر رہا ہے اور ان کے تعلقات حامد خان گروپ ہے. حامد خان گروپ کے لوگ ہیں, وہ اپنے لوگوں کو باقاعدہ لے کے آتے ہیں, گروپنگ کرتے ہیں, ان کو پھر ووٹس دیتے ہیں. جوڈیشل کاؤنسل کے اندر اپنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ پھر جا کے ان کے مفادات کے اوپر کام کرتے ہیں. ایک جج کے اوپر وکیل کی جب 1-1 ملین 2-2 ملین روپوں کی دیہڑیاں لگ رہی ہوں, وہ اگر آپ کی لگنا بند ہو جائیں, یہ چھوٹے کیسز کی بات کر رہا ہوں, بڑے کیسز میں تو بلینز آف روپیز کی دیہڑیاں لگتی ہیں ججز کی بھی اور وکلا کی بھی. اور یہ چیزیں نارمل پریکٹسز ہیں, یہ مجھے ثبوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ڈگ ڈاؤن کریں گے آسمہ شیرازی کی ہی رپورٹس اگر آپ دیکھ لیں گے, یا آسمہ شیرازی کے جو اس وقت جو لا فارم ہے اگر اس سے ہی اگر رابطہ کر لیں گے تو وہی آپ کو ڈھیر ساروں جو ہے نا وہ ایسے کیسز لا کے دکھا دیں گی کہ جس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں روکی اگر جا رہی ہیں, عدلیہ کا وقار, عدلیہ کی جو ساخ ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے, تو تکلیف کن لوگوں کو ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ کی بیک نہیں ہے, قاضی فائز عیسیٰ کی سپورٹ نہیں ہے, قاضی فائز عیسیٰ ایسے وکلا کو اپنے چیمبر میں گھسنے نہیں دیتا, قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان بڑی محرومیوں کی بات کرتی ہے, پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں بلوچستان کی محرومیوں کی. اب وہ قاضی فائز عیسیٰ بیچارہ ایک بلوچستان کا ایک چیف جسٹس ہے, اس کے پیچھے کوئی بیک نہیں ہے, کوئی بار کی سپورٹ نہیں ہے, تو سارے اب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ اتنی جلدی کامیاب چیزوں کے اوپر نہیں ہوں گے. یعنی جہاں تک عمران خان کی بات ہے, وہ اس کو شاید پہلے امید تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ایک غیر ملکی جریدے کے اندر آیا ہے کہ اس نے کہا کہ پاکستان کا یہ اندرونی معاملہ ہے, مجھے عمران خان کے کیسز سے کیا لینا دینا. اس کیس کے بعد میرے خیال سے عمران خان کی ساری توجہ جو ہیں وہ 2 ججز کے اوپر ہی ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ جو 2 ججز کون ہیں, ایک تو شاہ صاحب ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ شعیب اختر ہیں. تو میرے خیال سے ان دونوں کے ہی اوپر شاید ان کی امیدیں زیادہ ہیں. لیکن یہ افسوسناک بات ہے, چاہے جسٹس ثاقب ثاقب نثار ہوں یا آپ کے جسٹس کھوسا ہوں, بندیال ہوں, اعجاز الحسن ہوں, مطلب یو نیم اٹ, جسٹس افتخار چودھری ہوں, مطلب یہ وہ ججز ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کچھ ججز ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, آدھے ججز اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ ٹیگز ہیں, یہ وہ بدنما داغ ہے ہماری عدلیہ کے اوپر, جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کی عدلیہ کے اوپر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو چیزوں کو سسٹمیٹکلی بنائیں نا, ایسی آئینی ترمیم لے کر آئیں نا کہ لاہور کا جو وکیل ہے یا لاہور بار کا جو جج بننے جا رہا ہے اس کو ہم کوئٹہ میں لگا سکتے ہیں, تاکہ لاہور کے وکیلوں کے وہ کیسز نہ سن سکے, من پسندیدہ وکیلوں کو اپنے چیمبر میں نہ واڑ کر کے ہر وقت. تو ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو میرے خیال سے چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے, عدلیہ بدترین ہے یا ججز بدترین ہے یا ان کے فیصلے بدترین ہیں, یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. عوام اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ کیا ہماری عدلیہ سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کیا بندیال سے مطمئن ہیں؟ بندیال کی فرنٹ مین اس کی بیوی تھی, ثاقب نثار کا فرنٹ مین اس کا بیٹا تھا, اعجاز الحسن کا فرنٹ مین اس کا بیٹا تھا. ان کی آڈیو سامنے آ گئی ہیں, کروڑوں روپے کی ٹکٹیں ان کا جو ہے نا, کروڑوں روپے کی ٹکٹیں بیچتا رہا ہے چیف جسٹس کا بیٹا, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. اور آج باتیں کرتے ہیں یہ لوگ عدلیہ کے حوالے سے, یہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ لوگ. ایک ایسا کلین جج جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کروا کر چیف جسٹس کی کرسی پر آ کر بیٹھا ہے, جس کے چیمبر میں کوئی جا کے گھس کے فیصلے تبدیل نہیں کروا سکتا. آپ سمجھ رہے نا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ لوگ کسی بھی طریقے سے کسی کے جھانسے میں آنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی سیاست, مولانا فضل الرحمان بادشاہ آدمی ہے. اب دیکھیں 10 ارب روپے کی آفر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے آفر کی ہے, حکومت نے ان کو وفاق میں آفر کی ہے, سندھ میں آفر کی ہے, بلوچستان میں وزارتوں کے آفر کی ہے. میں خاص طور پہ اتنا کوئی زیادہ اس کے اوپر ایمفسائز نہیں کروں گا چیزوں کے اوپر. ہاں, عمران خان کی ایک آڈیو موجود ہے کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ 5-5 کروڑ میں ایک ایم این اے خرید لو تو ہمارا کیس جو ہے وہ بن جائے گا.
جہاں تک میں شہباز شریف کی بات کروں، شہباز شریف بیچارہ وہ بھی عدلیہ کا ڈسا ہوا ہی ہے، چاہے یہ پوری پی ایم ایل این کی جماعت ہو یا صرف شہباز شریف. موجودہ حال کی میں بات کروں گا، 2700 ارب روپے کے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جج اس کے اوپر جو ہے نا وہ سو موٹو لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کمیٹی اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ، کوئی لاہور ہائی کورٹ. سب کی توجہ ان 25% کیسز کے اوپر ہے جو پارلیمنٹ اور آئین سے ریلیٹڈ ہے. آئینی عدالتیں جو اس ترمیم کے اندر ایک آئینی عدالتیں بنانے کا بھی قیام کرنے کا بھی ایک جو ہے وہ تجویز پیش کی جا رہی ہے. اس کا سب سے زیادہ فیصلہ، اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ پاکستانی عوام کو ہوگا. 25% کیس جو آئین سے ریلیٹڈ ہیں اس کی ایک الگ عدالت بنا دی جائے تو میرے خیال سے جو یہ سپریم کورٹ ہے جو بیسیکلی عوام کے لیے بنائی گئی ہے، جو عوام کے ہی فیصلوں کو کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ان کی ساری توجہ جو ہے پھر وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختص ہو جائے گی. تو یہی تو اس آئینی ترمیم کے اندر شامل ہے. تو کون سا ایسا بیوقوف پاکستانی ہے، ایسا جاہل قسم کا کوئی شخص ہے جو اس طرح کی آئینی ترمیم کو اپوز کرے گا؟ اور آپ صرف ایک جماعت کے پیچھے لگ کے، ایک شخص کے پیچھے لگ کے آپ جو پاکستان کا فائدہ ہے اس کو اگر آپ نقصان میں بدل رہے ہیں تو یہ نقصان آپ کا ہی ہے. میرے ہر وی لاگ کے اندر یہ آخر میں جملہ ہوتا ہے کہ نقصان آپ کا ہی ہوگا، نقصان عمران خان کا نہیں ہوگا، نقصان نواز شریف کا نہیں ہوگا، نقصان زرداری کا نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہوگا. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر تو عدلیہ کو کنٹرول پہلے کی طرح کیا جا رہا ہوتا یا پارلیمنٹ کو مینج کیا جا رہا ہوتا تو مولانا فضل الرحمان کے 8 ووٹ تو کوئی شے ہی نہیں تھے. آپ باقی میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس طرف اشارے دے رہا ہوں. تو پاکستان میں اس وقت جمہوریت اپنے زور و شور سے اور آب و تاب سے چمک رہی ہے. اس کا فائدہ اٹھایا جائے، نہ کہ جمہوریت کو مزید نقصان پہنچایا جائے. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا. آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل وی لاگ. ہمارے مزید وی لاگز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. آپ کے کمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.